بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام سلطان محمود غزنوی سے لے کر شہنشاہ اکبر مغل اعظم تک کے ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 36 نمبر قسط آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ابو ریحان کی تصنیفات اس قدر رہیں کہ اگر ان کے نام لکھے تو چند کاغذ سیاہ ہوں، اور اگر اس کی کتابوں کو جمع کر کے اونٹ پر لا دیں تو وہ بہت دیر تک بڑبڑائے۔ اس نے سنسکرت کی وہ کتابیں عربی زبان میں ترجمہ کی جس کو پنڈت بھی بہت مشکل سے سمجھتے ہیں۔ علوم مختلف میں اس کے ایجادات اور اختراعات ایسے ہیں کہ جن میں ذہانت اور جودت طبیعت آج کل کے موجودوں کی پائی جاتی ہے۔ ایک رسالہ اس نے لکھا ہے جس میں قرآ کی سطح شدید کو سطح پر نقشہ بنانے کی ترکیبیں اختراع کر کے لکھی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم ہندسہ میں اس کو کمال تھا۔ وہ ابن سینا کا معاصر تھا۔ اس نے علمی معاشر مدت و تقرے ان میں اسی کا پلہ بھاری رہا۔ علم نجوم یونانی اور جوتش ہندی دونوں جانتا تھا۔ علم حویات میں اس کا تصانیف اس زمانے میں بھی اعلیٰ درجے کی شمار ہوتی ہے۔ اس نے جو اپنا ہند کا سفر نامہ لکھا ہے، اس سے صدیوں کی تاریخ عقیدے حال ہوتے ہیں۔ محمود غزنوی کے حملوں کے مقامات اس سے صحیح معلوم ہوتے ہیں۔ اہل یورپ کو اسی عالم کی تصانیف سے اول بہت کچھ سنسکرت کی کتابوں اور ہندوؤں کے رسم و رواج پر علم ہوا۔ سلطان محمود غزنوی کے اگرچہ کئی ہزار غلام تھے، لیکن ان میں سب سے افضل ایاز تھا، اور اس کے عشق کی کمان میں محمود غزنوی گرفتار تھا۔ ایاز کو کہتے ہیں کہ والی کشمیر کا بیٹا تھا۔ باپ کے ساتھ شکار میں گیا تھا کہ چرون نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو بدخشاں لے گئے۔ یہاں اس لال بے بہا کو ایک سوداگر کے خاطر خواہ قیمت پر فروخت کیا گیا تھا۔ تقدیر الہی سے شاہزادہ سے غلام بنا اور نام بھی اس کا غلاموں کا سا رکھا گیا۔ سوداگر اپنے سارے مال سے زیادہ اس غلام کو قیمتی جانتا تھا اور اس کی تربیت اور تعلیم میں صحیح کرتا تھا۔ وہ بدخشاں سے جب غزنی آیا تو ایاز کے حسن و جمال کا شعرہ سلطان محمود غزنوی کی کان تک پہنچا۔ اس کو اپنی انجمن خاص کا انیس اور مخلص اختصاص کا جلیس بنایا۔ حسن صورت سے زیادہ اس کی حسن سیرت پر فریضہ ہوا۔ بیت عین عشق کے حسید، اس میں سلطان کے نیاز کے اور ایاز کے حسن کے قصے اکثر مشہور ہیں۔ ملاز علی نے ایک داستان اس کی بڑی رنگین لکھی ہے۔ ایاز حسن صورت اور جمال جاری میں ایسا یکتا تھا جیسا کہ اخلاق پسندیدہ اور صفات حمیدہ میں بے بہا تھا۔ حبیب السعید میں لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کا اول وزیر ابو العباس فضل بن احمد الصفرانی تھا۔ سلاطین سامانی کے عمرہ میں فیق ایک امیر تھا۔ اس کے ہاں وہ کتابت کرتا تھا۔ جب فیق کے اقبال کا زوال آیا تو وہ امیر ناصر الدین سبکتگین پاس آیا اور مستند وزارت پر بیٹھا۔ امیر ناصر الدین کے مرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اس کی وزارت کے منصب پر قائم رکھا۔ ابو العباس زبان عربی میں ایسا تجربہ کار نہ تھا کہ وہ احکام سلطانی کو عربی زبان میں لکھتا، اس لیے سلطان نے حکم دے دیا کہ احکام فارسی زبان میں لکھے جائیں۔ لیکن خواجہ بزرگوار خواجہ احمد محمدی نے پیرا احکام کو عربی زبان میں لکھوانا شروع کیا۔ ابو العباس فضل کو امور مملکت اور سرانجام مہمام سپاہ اور رعیت میں کمال تھا۔ جب 10 سال وزارت کو ہو چکے تو بعد ازاں وہ معزول ہوا۔ اس کے بعد خواجہ بزرگوار احمد بن حسن محمدی وزیر ہوا۔ وہ سلطان کا برا آور رضائی اور ہم سبق تھا۔ اس کا باپ حسن محمدی امیر ناصر الدین سبکتگین کے عہد میں قصبہ بست میں ضبط اموال کے لیے قیام رکھتا تھا، مگر وہ خیانت کے سبب سے صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ سلطان کا وزیر حسن محمدی تھا، بالکل غلط ہے۔ اول وہ صاحب دیوان
رسالت کا ہوا، پھر سلطان کی عنایت سے درجہ بدرجہ ترقی ہو گئی، استفاء ممالک کا عہدہ بلا شغل عرض عسکر اس کا ضمیمہ ہوا، بلاد خراسان میں اموال کی تحصیل اس کے سپرد ہوئی، اور جب ابو العباس اصفر اپنی سے سلطان کی طبیعت مقتدر ہوئی تو عہدہ وزارت اس کو بلائے استقلال مل گیا۔ 18 برس تک وہ اس عہدہ وزارت پر مامور رہا اور ملک اور مال کا کام نجوبی کرتا رہا۔ پھر التمتاش سپہ سالار اور امیر علی خوشیاوند کا عروج ہوا، اس کی غیبت اور بطان سے خواجہ بزرگوار معذور ہوا۔ قلعہ قلنجر میں 13 سال وہ قید رہا، امیر مسعود کی سلطنت میں اس قید سے رہا ہوا اور پھر وزیر سلطنت ہوا اور سن 444 ہجری میں انتقال کیا۔ پھر سلطان محمود غزنوی نے ایک مدت کے بعد احمد حسین میکال کو منصب وزارت عطا کیا۔ وہ لڑکپن سے سلطان کی خدمت میں رہتا تھا، جدت طبع و جدت گفتار اور محاسن کردار میں معروف تھا۔ وہ سلطان کی وفات تک وزیر رہا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت کا ملکی نظم و نسق ایرانیوں کے ہاتھوں میں تھا۔ اس کے 2 بڑے وزیر ابو العباس اور احمد محمدی خاص ایرانی تھے، اور وہ دونوں ترکی کے سپہ سالاروں سے بغض اور عداوت بھی رکھتے تھے۔ اگرچہ ایرانیوں نے کبھی ہندوستان فتح نہیں کیا، مگر کاروبار سلطنت میں دخیل ہونے سے انہیں کی زبان کا رواج ہندوستان میں اور وہی شاہی زبان سمجھی گئی۔ سلطان محمود غزنوی متوسط الاعظام تھا، اعضاء میں اس کے تناسب تھا، ورزش بہت کرتا تھا، مگر چیچک نے اس کے چہرے کو ایسا کھایا تھا کہ ایک دن وہ آئینہ میں اپنا چہرے کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا اور فسردہ ہوا، اور وزیر سے کہنے لگا، کہتے ہیں کہ بادشاہوں کے دیکھنے سے نور بصر زیادہ ہوتا ہے، مگر میری صورت ایسی ہے کہ جس سے دیکھنے والوں کو زر پہنچے گا۔ وزیر نے عرض کیا کہ آپ کی صورت کو ہزاروں آدمیوں میں سے ایک بھی نہیں دیکھنے گا، مگر سیرت پسندیدہ کو سب دیکھیں گے۔ ایسی حسن سیرت پیدا کیجیے کہ جس پر ساری خلق شدہ ہو۔ اس کلام نے وہ تاثیر سلطان محمود غزنوی کے دل پر کی کہ اس نے اپنی حسن سیرت سے صورت کو غیب مٹا دیا۔ سلطان محمود غزنوی اپنے وقت کا بڑا شان شوکت اور جاہ جلال کا بادشاہ تھا۔ وہ مشاہیر اسلام عالم میں شمار ہوگا۔ اہل اسلام میں وہ ہمیشہ سلطان عظیم سمجھا جائے گا، کیسا جو جوامت اور شجاع کے جب دشمن پر فوج لے کر چڑھتا، دریا کی طرح نشیب و فراز نہ دیکھتا، دشمن پر برابر پانی پھیرتا چلا جاتا تھا۔ کیسا منتظم تھا کہ کیسے کیسے لشکروں کو ان صحراؤں سے نکال کر لے گیا جہاں پانی کا پتہ اور گھاس تک نہ تھا، کہاں سے کہاں گیا، کیا کیا ارادے کیے۔ سلطنت اس کی ایسی وسیع کہ جس کی شرقی اور غربی سرحدیں دجلہ، گنگا اور شمال جنوب حد تاتار اور بحرہ ہند تھی۔ ایسا متبر کہ کتنی ہی دور در سلطنت سے چلا جاتا، مگر انتظام ملکی میں بال برابر خلل نہ آتا۔ گو بعض محقق یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ملکوں کا حال ایسا ہی ہو رہا تھا کہ سلطنت کا اتنا کر لینا کمال تھا، مگر سلطان محمود غزنوی کے سابق کمال ہونے میں کسی کو گفتگو نہیں ہے۔ دولت مند ایسا کہ شاید دوسرے بادشاہ کے پاس اس قدر دولت نہ ہوگی۔ جس وقت اس نے سنا کہ امیر نو سامانی کے پاس 7 رتل جوہر تھے تو اس وقت اس نے یہ کہا کہ خدا کی عنایت ہے، میرے پاس 700 رتل جوہرات کے ہیں۔ جیسا کہ اس کو مندروں اور بتوں کو توڑنے پھوڑنے کا شوق تھا، ایسا ہندوؤں کو مسلمان بنانے کا ذوق تھا۔ کہیں تاریخ سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس نے اشاعت اسلام اور دعوت اسلام میں ہمت صرف کی ہو۔ گجرات میں اتنے دنوں تک پڑا رہا مگر ایک ہندو کو مسلمان نہ بنا۔ اس کا طریقہ محمد بن قاسم کا سا تھا کہ ہندوؤں سے مسلمان ہونے کو کہتا، پھر جہاد کرتا۔ غرض سلطان محمود غزنوی ان مسلمانوں میں نہیں شمار ہو سکتا تھا کہ جنہوں نے مذہب اسلام کا علم بلند کیا ہو۔ اہل یورپ اس پر الزام تعصب مذہبی کا ناق لگاتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی دیندار مسلمان تھا، وہ دیندار تھا۔ لڑائی اور جہاد فقط مال غنیمت کے لیے کرتا۔ جہاں اس کو دولت مل گئی پھر اس کو کچھ پرواہ کسی بات کی نہیں تھی۔ اگر وہ بلا استقلال کسی صوبہ پر ہندوستان کی قبضہ کرتا
تو اس کے ہاتھ ایسی غنیمت تو نہ آتی، مگر اسلام کے حق میں یہ زیادہ فائدہ مند نہ ہوتے۔ اس نے اسلام کی ایسی ہیبت ناک شکل میں دکھایا کہ ہندوؤں کو اس کی طرف رغبت پیدا نہ ہوئی بلکہ نفرت زیادہ ہوگی، اور پھر ان کو اسلام کی طرف راغب کرنا زیادہ دشوار ہو گیا تھا۔ اہل یورپ اس کے ذمے تعصب مذہبی کا الزام بیجا لگاتے ہیں۔ ایسے ایشیا والے اس کے بعض حرکات سے حریص ہونے کا تہمت دہراتے ہیں، اور یہ اشار اس کی شان میں پڑتے ہیں، اس کے مخالفت میں، مگر ایک پیسہ ہاتھ میں سے نہیں نکالا، مگر یہ الزام بھی پہلے الزام کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ اس کے دربار میں اس قدر فضلہ، علماء، شعراء، حکماء جمع ہوتے تھے، اس کے خوان مکرمت سے بہرہ مند ہوتے تھے کہ کسی اور بادشاہ کو یہ بات کم نصیب ہوئی ہوگی۔ غرض جیسا کہ وہ دولت کے پیدا کرنے میں شاعر تھا، اس کے خرچ کرنے میں بھی کفایت شاعر تھا، نہ فضول خرچ تھا نہ مست تھا، مگر یہ عیب اس میں ضرور تھا کہ وہ اپنے عمدہ کاموں میں دولت کی حرص کو ایسا شامل کر دیتا کہ اچھا کام بھی برا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سارے جہاد اور لڑائیاں یہ معلوم ہوتے ہیں کہ فقط دولت جمع کرنے کے لیے تھی۔ ابو الفضل نے بڑا ستم کیا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی نسبت یہ زہریلے فقرے لکھے ہیں۔ اس نے زہریلے فقرے لکھے تھے۔ سچ یہ کہ اگر یہ زمانہ کا لحاظ کریں تو سلطان اخلاق حمیدہ سے موصوف، شجاعت فطری اور کسبی میں معروفہ ممالک سلطانی اور سپہ سالاری اور دیگ گزاری میں ایسا سلیقہ رکھتا تھا کہ مخالفوں کو مغلوب کرتا تھا، ریت پروری اور ملک کو رونق دیتا تھا، اپنی عدالت سے سمتگار اور سزا دیتا تھا، اور سمتگان کو مداح پر پہنچاتا تھا۔ تو سب دینی اور تباہ دینی دونوں اس کے دل میں قوی تھے، اس لیے ثواب کے اور مال و اصحاب کے حاصل کرنے کے لیے وہ 17 دفعہ ہندوستان میں آیا۔ کہیں مصیبت اس پر نہ پڑی اور کوئی لڑائی ایسی نہیں لڑا جس میں اس نے خدا کی درگاہ میں سجدہ کر کے دعا نہ مانگی ہو اور اپنی فوج پر سلامتی اور خدا کی رحمت نہ چاہی ہو۔ وہ فقراء اور گوشہ نشینیوں کو بڑا موقع دیتا تھا، خلیفہ وقت کی ہمیشہ فرمان برداری کرتا تھا، باوجود اس حشمت اور شوقت کے کہ خلیفہ قادر باللہ کی ہمیشہ فرمان برداری کرتا تھا۔ جب قادر باللہ نے جو خطاب اسے دیا تھا اس کو اپنا فخر سمجھتا تھا۔ غرض اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پکا مسلمان تھا۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ طبقات ناصری میں یہ دیکھنے میں آیا کہ سلطان محمود غزنوی ہمیشہ اس حدیث کے باب میں کہ علماء اور انبیاء میں مطروح رہتا تھا اور قیامت کی نسبت شک تھا، اور اس میں بھی شبہ تھا کہ وہ میں امیر سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ ایک رات کہیں سلطان جاتا تھا، فراش شمدان تائی آگے لیے ہوئے جاتا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک طالب علم اس سبب سے کہ چراغ جلانے کے لیے اس کے پاس دام نہ تھے، ایک بقال کی دکان کی چراغ کی روشنی میں مطالعہ کرتا تھا۔ سلطان کو اس پر رحم آیا اور شمع اور شمدان اس کو دے دیا۔ اس شب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ انہوں نے یہ فرمایا، یا ابن امیر ناصر الدین سبکتگین، اقرا کو اس بات سے اس کے تینوں مشکلیں حل ہوگی۔ طبقات ناصری میں مجھے یہ حکایت نہیں ملی۔ انگریزی مورخ اس مضمون کو یوں ادا کرتے ہیں، ایشیائی مورخ جس کے کچھ وقت نہیں کرتے تھے، اس کے 2 شبے عائد ہوئے۔ اول یہ کہ امیر سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں، یہ خیر اس کی اصل تو کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ماں کی طرف سے داغدار تھاما تھا، اس کی ذیلستان کی کسی امیر کی بیٹی تھی، اس کی منقوع اور غیر منقوع ہونے میں شبہ ہے۔ مگر دوسرا یہ شبہ کہ قیامت ہوگی یا نہیں، اس شبہ کے سبب سے لوگ اس سے متنفر ہونے لگے، تو اس نے یہ کہا کہ پیغمبر خدا نے خواب میں آ کر میرے دونوں شبے رفع کر دیے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم اسی جگہ پہ رکتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس سے آگے کی ہم بیان کریں گے، جس کو ہم 37 نمبر
اس کی 37 نمبر قسط میں کل ہم بیان کریں گے. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.